بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشی صاحب, شیخانی صاحب, نعیم غور بھائی, سنائے بھائی, اینڈ Kana Afridi sir, Assalamu alaikum. Good to see you after almost 15-20 years. Let me start by extending my profound thanks to Abad, the present management, the chairman, of course, his brilliant team, for inviting me to this place, giving me this opportunity, whereby I was, in a way, given a briefing. I've understood the problem that you are facing, but I'll not claim that I've totally understood the problem that you are confronted with. آپ کے بے شمار مسائل ہیں, چیدہ میں نے نوٹ کر لی ہیں, اس میں 2 کا اضافہ شیخانی صاحب نے کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. نیب کو انشاءاللہ آپ اپنا دوست, مددگار اور دست بازو پائیں گے انشاءاللہ. میں جب آیا تو بڑی خوف و ہراس کی فضا تھی, اور مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا یہ ذمہ داری اٹھانے کا, بٹ آئی ایکسیپٹڈ ایز اے چیلنج, ایز اے نیشنل آبلیگیشن. تو سب سے پہلا جو میرے سامنے جو تھا, پہلے اپنے ادارے کو میں نے ریفارم کرنا تھا. کچھ ٹائم لگا لیکن اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو پہلے ریفارم کرنا شروع کیا ہے. اس کے لیے کئی پالیسیز بنائی ہیں, اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. مختصراً یہ بتاؤں گا کہ تمام لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, بالخصوص بزنس کمیونٹی. چنئی بھائی نے اگر آپ کو بتایا کہ نہیں, ہم نے سب سے پہلے کراچی میں بزنس فیسیلیٹیشن سیل کھولا. انہی کی جو تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے پورے ملک سے ہم نے لی, اور اس کے بعد ایک مربوط طریقے سے ایک نئی پالیسی بنائی ہے کن کیسز کے اوپر نیب ایکشن لے گی اور کن کیسز کے اوپر بالکل ان کو اگنور کریں گے. اس کا یہ عالم تھا کہ پاکستان میں کسی بھی مہینے میں جو اوسط تھی وہ 4,500 سے 5,000 کمپلینٹس ہر مہینے ہمیں آتی تھیں. آپ کو ٹھیکہ نہیں ملا, آپ کا ہمسائے سے کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ نے کمپلین لکھی, جعلی جمع کرا دی, اور نیب نے پکڑ کے ریفرنس شروع کر دیا. ابھی ایسا نہیں ہو رہا اور نہ ہی آئندہ ہوگا. اس کے لیے اتنی سخت میں نے پری کنڈیشن بنا دی ہیں کہ دروازے ہمارے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ نے اگر کمپلین داخل کرنی ہے, شکایت لگانی ہے, تو اپنا چہرہ دکھائیں ذرا, اور ایفیڈیوٹ اس کو کہیں ڈونٹ میک اٹ پبلک. ہمیں پتہ چلا 85% انانیمس کمپلینٹس تھی ہمارے پاس. All those complaints have been thrown to dustbin. جو نیب کی کوگنیسنس کے لیے, جو اسلامی طریقہ کار بھی اور لیگل وے بھی ہے, وہی ایف آئی آر میں کوئی مدعی تو ہوتا ہے نا, ہمارے پاس مدعی نہیں ہوتے تھے. تو کسی کے پریشر میں آ کے کسی کو فیور دینے کے لیے فیئر سے ہم نے اجتناب کیا ہے, توبہ کی ہے, نہیں کریں گے. تو ہر ایک کی عزت ہمیں مقدم ہے, خاص کر بزنس کمیونٹی, بیوروکریٹس کی, پولیٹیشنس کی, تمام لوگوں کی. اس میں ترجیحات طے کر دی ہیں. بلکہ میں ڈی جی صاحب سے درخواست کروں گا کہ کسی ٹائم تمام آباد کے بھائیوں کو بھی بلا کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو چینجز ہیں ریفارمز کی, اس کی جسٹ ایک دفعہ ان کو بریفنگ دے دیں, تو آپ کو بھی تھوڑی حوصلہ آئے گا, تقویت پہنچے گی کہ یہ کوئی ون ٹائم میئر نہیں ہے, یہ ایک انڈیویجول کی پالیسی نہیں, اٹ از ہیئر ٹو اسٹے فار ایور. کوئی آپ کی عزت کو آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کسی کی پگڑی ہم نہیں اچھالنے دیں گے. اور بھی اسٹیپس بنائے ہیں کہ اگر کوئی جینوئن کمپلین بھی آتی ہے, ایک تو سب نے لکھنا ہے. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب وہ لکھتا ہے نا کہ میں نے اس نے یہ دھوکہ دے کی ہے, میرا یہ نقصان, اینڈ میں وہ لکھتا ہے کہ جی میں نے یہ پڑھ لیا, اور اگر یہ جھوٹی کمپلینٹ ثابت ہوئی تو نیب کے سیکشن 28B کے انڈر جو بھی کارروائی ہوگی میں اس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں. وہ 2 ملین جرمانہ ہے اور 7 سال کی قید ہے. تو وہ اس کالم تک پہنچنے کے بعد اس کا جذبہ شوق شہادت ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ کہاں 4,500 5,000 ماہانہ ہمارے پاس کمپلینٹس آتی تھی, تو آج ہمارے پاس 150-200 پہ ہم آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس بھی بڑی کلیئر کوگنیسبل کیسز رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ
ہم لوگ اس کو پائے تکمیل کم سے کم ٹائم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ریفارمز کا پروسیس شروع ہے. اور بھی ہے کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ نوٹس بھیج کے قید کرنا, اٹھانا, انٹیروگیٹ کرنا, پکا بین اس پہ. آپ کو پہلے دیے جائیں گے سوال نامے. آپ کو پورا ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج ہے, اس کے بعد انکوائری سٹیج ہے. اس دونوں میں ہم آپ کو صرف سوال نامہ بھیج کے پوچھ گچھ کرتے ہیں, آپ کو یا کسی بھی کو. It is only an investigation stage where, if need be, a person would be arrested. And thereto for a limited time, not indefinite incarceration. تو ایک تو ہے, سب سے پہلے میں نے اس معاشرے کو, یہ ملک کو سنوارنے سے پہلے میں نے اپنا ادارہ سنوارنا, جس پہ سب سے پہلے آپ کا ٹرسٹ آئے. ملزم کا بھی مجھ پہ اتنا ہی اعتماد ہو جتنا کہ مظلوم کا, کہ یار مجھے انصاف ملے گا. اپنے لیے یہ میں نے ہدف متعین کیا ہے, اور میں پوری امید ہوں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہماری کوششوں میں سرخرو کرے گا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, ریگولیرٹیز ہو جاتی ہیں, کچھ اسٹیپ مس ہو جاتا ہے. irregularity should not become criminality. irregularity کا جو بھی فائن ہے جمع کرا کے تو وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی تھی کہ ہم پہلے irregularity کو بھی کرمنل کیس میں لے کے آ جاتے تھے, تو وہ ہم نہیں کر رہے. اور مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیس بھی نہ آئے. میرے لیے سب سے اچھا دن ہوگا جس مہینے ہمارے پاس 0 کیس آئے گا. دیٹ مینس کہ شاید یا تو کرپشن ختم ہو گئی ہے یا لوگوں کو ہم پہ اعتماد نہیں رہا ہے. بٹ آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک آن دیٹ رسک اینڈ دیٹ چانس. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے نیب کو پہلے مرحلے میں ریفارم کر کے, تاکہ آپ کا اعتماد آئے. تمام پوری سوسائٹی کی میں بات کروں, اس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے, پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں, بزنس کمیونٹی شامل ہیں, انڈیویجولز بھی شامل ہیں, فیکٹریز آف چیٹنگ پبلک ایٹ لارج وہ لوگ بھی شامل ہیں. تمام کے لیے ہے. اب ہم آتے ہیں بزنس کمیونٹی کی طرف. جو پہلے ہائی ہینڈڈ نسی ہوئی ہے, میں ایز اے اس ادارے کے سربراہ کے طور پہ آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا. ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں, اکثر ہوتی رہی ہیں, لیکن میری پوری کوشش ہے آئندہ کبھی زیادتی نہ ہو. اور جس کسی بھائی کا انفرادی طور پہ اگر کبھی ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو میں پھر ان سے معذرت کرتا ہوں. اب ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں نیب کے لیے, اللہ نہ کرے آپ کو آنا پڑے, ٹھیک ہے, میری یہ بھی دعا ہے آپ کے لیے, تو آپ جانے سے پہلے آپ کو ایک فارم بھی دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وزٹر اسسمنٹ پرفارما. آپ اپنا نام لکھتے ہیں, شاخ پہ, اس میں یہ لکھیں گے کس صاحب نے مدعو کیا, آپ کو بلایا, کتنی دیر آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا, ان کا رویہ کیسا تھا, کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے ان کے حائل ہوئے, اور آپ کے تاثرات کیا ہیں. باہر آپ جانے سے پہلے آپ وہ جمع کریں گے, اور وہ جس صاحب نے آپ کو بلایا ان کے پاس نہیں ہوتا, یہ کسی اور کے پاس آتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر وہ ڈی جی صاحب دیکھتے ہیں, ہفتے کے بعد اس کی رپورٹ مجھے ملتی ہے. تو آپ کو اگر سمجھتے ہیں کسی کا رویہ تضحیک آمیز تھا, غیر ضروری ہراساں کیا گیا, باخدا وہ دا سورڈ از ان یور ہینڈ, آپ وہ لکھ دیں. مجھے کیس کی سکسیس سے کوئی اتنا خاص سروکار نہیں جتنا کہ اپنے ادارے اور میرے اپنے لوگوں کے کنڈکٹ سے ہے. تو وہ ایک بڑا سسٹمیٹکلی چل رہا ہے, اور یہ ہدایات بھی ہم نے لکھی ہوئی ہیں نا اپنے نیب آفیسز کے آگے. جاوید صاحب, رائٹس اینڈ پریویلیجز آف گیسٹ جو بھی ہیں, تو آپ کے بھی جو ایشوز ہیں اس کے لیے ضرور آئیے, اور اس کو نیب سے وہ خوف کو دور کر کے اس کو ایک اپنا مددگار اور دستے بازو سمجھیں. یہ ہماری کوشش ہے. ریفارمز اس میں بہت سی آئی ہیں, اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ ایک نشست کرنی پڑے گی. آج یہ میری آپ حضرات کے ساتھ پہلی میٹنگ ہے. مجھے آپ کے جنرلی تو آئیڈیا ہو گیا ہے, لیکن مجھے ایسے لگا کہ یہ زیادہ تر جو ایشوز ہیں آپ کے, یہ کراچی سے ریلیٹڈ ہیں, بلکہ 90% کراچی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کراچی میں بات کریں تو کراچی کی بات کریں گے. تو جو بھی آپ نے یہ پوائنٹ بتائے ہیں,
بخدا یہ میرے علم میں ہے. شاید ان کی گریوٹی کو میں زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو راک دا بوٹ. یہ اتنا بڑا مینس ہے, اتنا پرویسو قسم کا یہاں پہ اسکیم ہے, لینڈس کی اونرشپ, الاٹمنٹ, لیزز کا. میں ابھی بتا دوں, سم تھنگ لائک 7,500 acres of prime commercial and residential land right in the heart of the city, which to my understanding lies in a dubious category. میں نے اگر وہ اس کو فورت جسے کہتے ہیں شروع کر دیا یوں کر کے, تو یہاں پہ تو ہول سسٹم وڈ کرمبل. اس کی ویلیو بٹوین 2.5 to 3 ٹریلین روپیز کی ہے. تو ایک اس کا ہم لوگ ایک پریگمیٹک وے آؤٹ نکال رہے ہیں, اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جب بلڈر اور انویسٹر آتا ہے, دے آر 200% شیور اباؤٹ دا ٹائٹل آف دا لینڈ. ایک دفعہ جب ان کے نام رجسٹری ہو گئی ہے, ٹرانسفر ڈیڈ ہو چکی ہے, اس کے بعد نو فورس, نو اتھارٹی ان دا ورلڈ could ever ask them to challenge about the ownership of that particular plot. This is the end state that I'm looking at. I'll not say it will happen overnight, but this is the direction that I'll be heading, and in a span of the next 2 to 3 months, we'll make it happen. We'll deliver it to you. کراچی کے جو مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کا حل بھی آپ ہی کی مشاورت سے ہم نکالیں گے. کراچی میں ہر ایک انچارج اور کوئی بھی انچارج نہیں ہے. جس شہر میں 7-8 قسم کے ریگولیٹر بن جائیں, اینڈ دیر از نو ون ریگولیٹنگ دیم, دس بائی اٹ سیلف از اے بگ ایشو. LDA, KDA, MDA, CDA, کیسر ٹاؤن, تیسر ٹاؤن, اسکیم 33, پتہ نہیں کون کون سے ہیں. تو پھر دین ملٹری ریگولیٹر, DHAs ہیں, کنٹونمنٹس. تو جب وہ کہتے ہیں جب دیر آر ایوری ون از ان چارج, دیٹ مینس دیٹ نو ون از ان چارج, نو ون از ریسپانسبل. تو اس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ, پالیسی لیول پہ اس کے اندر ایک اس بگاڑ کو دور کرنا ہے. So there should be one authority, one door for all of you to knock at, not 25 different doors. دوسرا جو مسئلہ آپ کا ہے, which may be knowledge to you or information to you, اس کے اندر عجیب ایک خصوصا ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو, کشمیر کا سلوشن زیادہ آسان ہے, کراچی کی لینڈ کا سلوشن بڑا مشکل لگ رہا ہے. یہ 64 تک اٹ واز اے نیشنل کیپٹل, bulk of or major part of the area was under the federal jurisdiction, and of course the provincial headquarters was there. اس کے بعد what happened to the land concerning the federal departments, ministries, اس کے ساتھ ایک علیحدہ بندر بانٹ ہوئی ہے. جو فیڈرل ہماری اینٹیٹیز ہیں, KPT ہے, کسٹمز ہیں, جو بھی وٹ ایور یو نو دا منسٹریز ہیں, ان کی پراپرٹیز, ان کی لینڈس کے ساتھ, ان کی ایسٹس کے ساتھ جو ہوا ہے, دیٹ بائی اٹ سیلف از اے بگیسٹ اسکیم. Not that we're not aware of these, we have complete understanding. We are just trying to connect the dots. اور اس کے لیے ہمیں 1934 کی سیٹلمنٹ پروسیڈنگز کے اوپر جانا پڑ رہا ہے, پھر 47 کے اوپر, 52 کی, 61 کی. میں وہ پہلے ہم کہتے ہیں کامن سورس آف ٹروتھ اکٹھا کر رہے ہیں ہم لوگ, جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے لگ رہا ہے. اٹس ناٹ کہ یہ کیونکہ یہاں پہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, ہر ریکارڈ کے 5 ڈفرینٹ ورژن پھیلتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپس میں سنک ہی نہیں ہے یہ ریکارڈ. سپریم کورٹ کروا چکی ہے 2010 میں غالباً ایک سروے, ڈیجیٹل سروے کروا چکے ہیں. وہ سروے ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ہی آر ناٹ بینگ میڈ یوز آف, یا غائب ہو چکے ہیں. ایک کیڈسٹرل میپنگ سروے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کراچی کی, تاکہ یہ اربن ایریاز کی, دے ایریا کی باؤنڈریز جو ہے, یہ نا کلاس لینڈ کا خاتمہ ہو. ابھی بھی ریونیو ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے دے, جب آپ کے نام رجسٹری آپ لیتے ہیں طارق روڈ پہ زمین, اور نیچے لکھا ہے دے پدنی اللہ بچائو. ہم ابھی تک, دس از دا اونلی پرہیپس سٹی ان پاکستان جہاں پہ ریگولیٹرز ہوتے ہوئے بھی ان کے ریونیو ریکارڈ اور پری پارٹیشن. تو ایک جو آپ نے کہا تھا میپنگ کی, ڈیجیٹل میپنگ کی, جب تک وہ نہیں ہوگی یہ پرابلمز رہیں گے. 2-3 ایفرٹس ہو چکی ہیں,
اب والی ایفرٹ ہوگی, اٹ مے ٹیک سم ٹائم, بٹ وہ ایک سنگل سورس آف فیکٹ آف ٹروتھ بنے گا. اس کے لیے کم وٹ ایور اٹ ٹیکس, نیب ول بی ان دا سپورٹ رول. آف کورس آئی ایم ویری ہوپ فل, ان شاء اللہ پرمنشل گورنمنٹ ول ٹیک آن ود دا سیم ارجنسی, ود دا سیم ڈگری آف انٹرسٹ, اینڈ دے آر ہیلپنگ اس ان سرٹن ویز. تو یہ آپ نے کہا, یہ جو ایک پوائنٹ دیا بخشی بھائی نے کہ یہ ایل ڈی اے, کے ڈی اے, سی ڈی اے, یہ انہوں نے اپنے جو 40 سال سے ہینڈ اوور نہیں کیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو بھی کباہتے ہیں, جو ان کی نارملیز ہیں, ان کی ایک مفصل رپورٹ آباد کی طرف سے ان کے ہاتھ دے دیں. باقی ایکشن لینا میرا کام. آپ اپنے حصے کا کام کریں, ٹینجیبل ایویڈنس ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو مدعی نہیں بنائیں گے, ہم خود مدعی, میرا 100 موٹو لوں گا. جہاں پہ اگر 30 ایئرز ہو گئے ہیں, ریگولیٹر نے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا, فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی, پانی, گیس, بجلی, اور الاٹمنٹ نہیں دی ہے, آپ خود سمجھئے گا کچھ ہوگا پھر. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں کوئی 1 لاکھ گھر بنے, جس میں سے 84 لاکھ بغیر کسی اپروول کے بنے. 5 سال میں, چاہے 10 سال بھی ہو جائیں, برنگ اٹ ٹو دا ٹیبل. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, یہ ڈیٹا تو ہمیں دے سکتے ہیں کہ یہ گھر بن چکے ہیں اور ان کی ابھی تک اپروول نہیں ہوئے. اپروول اس لیے نہیں ہوئے کہ ابھی تک کسی کی مٹھی نہیں گرم ہوئی. گرم ہوگی تو اپروول بھی ہو جائے گا.